بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پاکستان ادب و فن کے حوالے سے لگتا ہے جو اس کا آسمان ہے اس کے ستارے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ امجد اسلام امجد کا غم ابھی دور نہیں ہوا تھا کہ رات محمد قوی خان بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ بھرپور زندگی گزاری انہوں نے ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، فلم میں، اور اپنا ایک بہت بڑا سرمایہ آج کے نوجوانوں کو دے گئے کہ اگر اداکاری کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، اگر اس شعبے میں آنا ہے تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عاصم بخاری صاحب۔ یہ بھی اسی دور کے ایک بہت بڑے فنکار، بہت بڑے پرفارمر، ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلمز کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے، اور محمد قوی خان صاحب کے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، ان کے ابتدائی دور میں کہ کس طرح انہوں نے اسٹرگل کی، کس طرح محنت کی اور پھر اپنا نام بنایا۔ اس زمانے میں جتنے بھی فنکار تھے وہ صحیح فن کے لیے آتے تھے، ان کے ذہن میں پیسہ نہیں ہوتا تھا۔ پیسہ بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن فن کی آبیاری کے لیے لوگ کام کرتے تھے تو وہ انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظوں کو غلام بنا لیتے تھے اپنا، الفاظ پھینکتے نہیں تھے، اور جب یہ الفاظ کی ادائیگی کرتے تھے تو پھر وہ الفاظ انسانوں کے دلوں پہ، انسانوں کے دماغ پہ جا کے اثر انداز ہوتے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج بہرحال صبح تقریباً 3 بجے کے قریب یہ کبھی خان صاحب کے بارے میں نیوز دیکھی، موبائل پہ وہ کسی نے کی ہوئی تھی، بس اس کے بعد جو نیند ہے وہ نہیں آئی، کیونکہ کبھی خان صاحب کے ساتھ میرے خاصے ایک تعلقات تھے۔ مطلب یہ ہے کہ 1966 میں ان کے ساتھ ان کی وہ سیریل تھی اپنا ڈاکٹر نو، ڈاکٹر واٹ، ڈاکٹر یس، اچھا، تو اس میں بھی میں تھا ان کے ساتھ۔ اس کے بعد زندگی کے ہر لمحے میں، بلکہ کئی ایک ڈرامہ تھا ایسا جس میں میں ان کا باپ بنا تھا اور یہ میرے بیٹے بنے تھے۔ اچھا، یعنی اس طرح سے بھی ہوا، اور بڑے ہم آپس میں وہ کرتے رہے۔ لیکن اب جو ہے، یعنی اس کی اگر وہ دیکھا جائے، ہے ایک وقت وہ ہوتا ہے انسان پیسے کماتا ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اولاد کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن یقین مانیں ڈاکٹر صاحب کہ اب وہ جتنی بھی محنت کرتے تھے نا وہ اپنے لیے نہیں کرتے تھے، غریب ساتھیوں کے لیے وہ محنت کرتے تھے۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، باقی یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک اس کے بعد ہم نے ایک نیشنل بینک آف پاکستان کی طرف سے ایک سوسائٹی بنائی تھی، آسرا ویلفیئر سوسائٹی۔ اچھا، سب سے پہلے میں نے، انہوں نے کہا جی کوئی ٹی وی ایکٹر اگر ہمارا ساتھ دے دے تو ہماری ذرا تھوڑی سی مشہوری ہو جائے گی۔ تو میں نے کبھی خان سے بات کی، اچھا، خان صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے پریزیڈنٹ یہ بنے ہمارے اس کے آسرا فاؤنڈیشن کے۔ اچھا، اس کے بعد سہیل احمد کو ہم نے صدر بنایا، اور ان کو یہ ہمارے پھر جو ہے نا وہ سرپرست اعلیٰ، اچھا، آپ نے بنا دیا ان کو، وہ بنے، اور آخری ٹائم تک یہ ہمارے سرپرست اعلیٰ رہے ہیں۔ اچھا بخاری صاحب، یہ بتائیے کہ محمد قوی خان صاحب کو ہم نے جب بھی دیکھا ایک بزرگ کردار میں دیکھا ان کو، تو انہوں نے جوانی میں ہی اپنے اوپر ایک بزرگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ نہیں وہ یہ نہیں ہے، ہاں، وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کی جو فزیک ہے نا، اچھا، فزیک کے حوالے سے بھی ڈائریکٹر جو ہیں جی، وہ ہمیں، بھئی میں اپنی زندگی میں جب میں جوان تھا تو مجھے کئی لوگ مل کے کہتے کہ جی تانوں تو دیکھا جی تسی اس طرح ہی ساؤ تو ہوں بھی تسی اس طرح ہی۔ میں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ تم نے مجھے بڑھاپے کے کریکٹر کرتے ہوئے دیکھا ہے، صحیح، یعنی 25-30 سال کی ایج میں جی، میں نے بوڑھوں کے رول کرنے شروع کر دیے، جی، جی،
مجھے بلکہ ایک خاتون نے، ہماری آرٹسٹ ہیں، اچھا. انہوں نے مجھے کہا، کہنے لگا جی آپ کو یہ نہیں آتا کہ آپ ہیرو کا رول کریں؟ میں کہ جی یہ جو بال آپ کے اڑ گئے ہیں اس کی وجہ سے. میں کہ بال تو اڑے ہیں، وہ اچھا ہوا میں کہ بال اڑ گیا تو اس لیے کہ میں کہ جب میں شیشہ دیکھتا ہوں نا تو اگر میرے بال ہوتے نا تو میں گھر سے کنگھی بنا کے اور میں ہیرو بننے کے لیے نکلتا. اچھا. لیکن ہیرو کی زندگی کم ہے. لیکن جہاں تک بخاری صاحب بالوں کا تعلق ہے نا، وہ تو آج کل کے زمانے میں آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروائیں اور آپ کے ایسے زبردست بالوں کا انداز وہ دیتے ہیں. اب میں یہ کبیر خان صاحب اب بھی ان کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی. جی جی. وہ بھی مطلب کہ وگ شکل کرتے تھے اور کئی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل وہ شٹیل میدان ہو چکا تھا. لیکن وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے جی اپنے لیے نہیں کر رہے تھے. یہ میں بار بار کہوں گا، اپنے لیے نہیں کرتا رہا، کیونکہ اپنے لیے اس نے بہت کما لیا تھا. بچے بھی اس کے صحیح اور کینیڈا میں سیٹل ہو گئے تھے. میں وہاں کینیڈا میں مل کے آیا ہوں عدنان کوی سے. ماشاءاللہ کوئی 1 ایکڑ کے قریب اس کا گھر تھا، سارا لکڑی کا بنا ہوا. بیگم اس کی جو ہے وہ بھی مطلب کہ جاب کرتی تھی اچھی خاصی، یہ ڈینٹسٹ اچھا تھی. مطلب سارے بچے انہوں نے اپنی اچھی جگہ پہ لگا کے ان کو مطلب سیف ان کو زندگی جو ہے وہ پرووائڈ کر دی تھی. آپ نے ان کو ایز اے دوست کیسا پایا؟ بہت نفیس. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر میں بھی وہ آتے رہے ہیں، بلکہ یہ ہماری، میں کہہ رہا ہوں کہ آسرا ویلفیئر سوسائٹی پہ دوسرے بندے شاید مس کر جاتے ہوں ہر سال وہ جو میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ پہ بھی یہ جب بھی میٹنگ پہ بلایا ہے. اچھا. کبیر خان صاحب جب لاہور میں ہوتے تھے ڈیفینیٹ آتے تھے، جب نہیں ہوتے تھے تو وہ کراچی میں کہہ دیتے تھے کہ بخاری میں کراچی میں ہوں، تو اس کی معذرت تو قبول کرنی پڑتی ہے. یعنی یہ رمضان آیا نا تو رمضان پیکج ہم اکٹھا کر کے تو لوگوں میں وہ بانٹتے تھے. اچھا. راشن. جی. سب سے پہلا بندہ ہوتا تھا جو اس پیکج کے اندر جا کے یعنی پیسے جو ہے اچھا ڈونیشن دیتے تھے. ڈونیشن دیتا تھا. اچھا اچھا. تو اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ، میری تو دعا ہے کہ اللہ اس کی اگلی منزلیں آسان فرمائے. آمین آمین. اور اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. اور اس کے بچوں کو صبر جمیل. آمین. محمد کبیر خان صاحب فلمز کے اندر بہت زیادہ نہیں گئے. فلم کے انہوں نے بہت زیادہ فلمز کی ہیں. انہوں نے کیا شروع میں فلمز کی ہیں، بلکہ نہ صرف کی ہیں بلکہ انہوں نے نیئر اباؤٹ 8-7 فلمیں پروڈیوس بھی کی ہیں. اچھا. لیکن وہ ایک فلم ان کی جو ہے وہ اسی طرح ہو گئی جیسے میری وہ میں نے بنائی تھی فلم، اور فلم آج تک ریلیز نہیں ہو سکی. ان کی بھی ایک فلم اسی طرح پھنس گئی تھی. اچھا. جس میں ان کو بہت زیادہ لاس ہوا. اچھا شاہ جی، آپ مجھے بتا رہے تھے کہ دنیا کتنی مختصر جگہ ہے، اور جب میں نے آپ سے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس پر آپ نے خود ایک بہت اچھا کلام کہا ہے. جی وہ یہ ہے کہ ذائقہ چکھنا ہے، جی، مرنا نہیں ہے. جی. یعنی اس میں آپ کو موت کا کہیں شائبہ نظر نہیں آتا، کیونکہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ انتقال، جی، منتقل ہو جانا. انتقال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منتقل ہو جانا. جی. ٹھیک ہے. اس میں موت کہیں نہیں، مرنا کہیں نہیں ہے. جی. یا بالکل ختم ہونا نہیں ہے. جی. یہ صرف جو ہے جو ہم لوگ زندہ ہیں نا، جی، ان کے لیے مر جاتے ہیں. بے شک. اصل میں ہم مر جاتے ہیں ان کے لیے. جی. وہ کہتے ہیں نا، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. یہ اسی طرح بابا بلے شاہ کا ایک شعر تھا، جی، کہ اے بلیا سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور. واہ. ہم نے نہیں مرنا. ہاں مطلب میں نے نہیں مرنا، اور گور میں پتہ نہیں قبر میں کون ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ شعر ڈاکٹر صاحب لٹ گیا. اچھا. کہ مرنا بھی ہے اور گور میں بھی جانا ہے. جی. یہ بابا کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا. میں نے جب اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا جی
تو میں نے کہا وہ لوگ جن کے نام زندہ رہتے ہیں وہ نہیں مرتے، لیکن اس میں بڑے ملعونوں کے نام بھی ہیں، جی یعنی ایسے ایسے برے لوگوں کے نام بھی ہیں جو ہمیں تاریخ میں یا ہسٹری میں یا اس میں پڑھنے پڑتے ہیں یا یاد کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہ تو نہیں پھر بابے نے کہا، بابے نے کچھ اور کہا ہے، اچھا ڈھونڈو بخاری ڈھونڈو۔ میں نے جب ڈھونڈنا شروع کیا تو میں نے کہا اوہ، جس وقت انسان مر جاتا ہے جی کبھی کسی نے اس کے جنازے کے پاس آ کے کھڑے ہو کے کہا کہ اس کا نام لے کے کہ چلو چکو تے جا کے دبائی، میت ہو جاتی ہے وہ بے شک، روح کے پرواز کرتے ہی وہ میت، لاش اور جنازہ ہو جاتی، ایسا ہی ہو جاتا ہے، اس کا نام نہیں رہتا۔ نام جو تھا بلا، جی جو نام تھا وہ بلے کے ساتھ ہی اوپر پرواز کر گیا، بے شک، ٹھیک ہے نا جی، وہ اوپر پرواز کر گیا، باقی اب بچی وہ مٹی کا پودا بچا جی جس کو سب نے، میں کہتا ہوں کہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں 4 بندے اپنے کاندھے پہ اٹھا کے اور سفید جوڑا پہنا کے جا کے مٹی کے اندر دفنا دیتے ہیں، جی ورنہ کئیوں کو تو یہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ بے شک، تو لہذا اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کم از کم جب موت آئے آمین، کم از کم ایسا ہو کہ کوئی ہمیں بھی اٹھا کے کاندھوں پہ جا کے کر۔ بے شک بخاری صاحب، یہ موت آئے ایمان کے ساتھ موت آئے، اور جہاں کرنے کا جو وقت ہوتا ہے نا، ہم نے دیکھا ہے بخاری صاحب پوری زندگی کارڈیالوجی کی ہے کہ لوگوں کے جانے کا وقت جب ہوتا ہے ادھر روح کہتی ہے میں نے واپس جانا ہے، اور جسم کہتا ہے نو میں نے نہیں جانا۔ وہ روح اور جسم کی جو کشمکش ہوتی ہے نا، وہ آپ سوچ نہیں سکتے اس وقت کیا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بخاری صاحب کے اس وقت کو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان۔ آمین آمین آمین۔ اچھا اب میں آتا ہوں کہ جب مجھے اس کی تحقیق کا پتہ چل گیا نا، جی تو پھر میں نے ایک نظم لکھی، اچھا، خبریں کنے کنوں پھڑ کے قبرے جا لٹایا، آہا، خبریں کنے جی کنوں پھڑ کے قبرے جا لٹایا، جی، بے سرانے تختی پڑھ کے میرا نام لکھایا۔ واہ واہ، وہ جو کتبہ ہے، جی کتبے کے اوپر نام میں نے تو نہیں لکھا ہے، صحیح صحیح، پیچھے جو رہ گئے ہیں وہی نام لکھاتے ہیں نا۔ خبریں کنے کنوں پھڑ کے قبرے جا لٹایا، بے سرانے تختی پڑھ کے میرا نام لکھایا۔ واہ، روح میری سی پنکھ اڈارو، اچھا، آسمانوں بل ٹھیلی، واہ بے آسمانی دنیا دے وہ سارے چیتے بھولی، واہ، ازلی دنیا اندر جس طرح انہوں نے قدم جمایا، مکر فریب دی دنیا کو اپنا آپ بچایا، خبریں کنے کنوں پھڑ کے قبرے جا لٹایا۔ واہ 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 واہ، موت دا نا تے میں بھی سنیا، موت کسی نہ ڈٹھی، آج تک دیکھی تو نہیں ہے کسی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، موت دا نا تے میں بھی سنیا، موت کسی نہ ڈٹھی، کدھروں آندی کدھر جاندی ہے شاید تو مٹھی، واہ، مٹھی ٹیٹ شرینی ورگی نبیاں ولیاں چکھیا، ہر ایک نفس نے اگے ود کے موت نہ لکھایا، خبریں کنے کنوں پڑھ کے قبر جا لٹایا۔ واہ، موت تے لوکی رو رو ایویں اپنے نیر بہاون، جب پیدا ہوتے ہی پتہ چلتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو پھر رونا کس بات کا۔ بے شک، موت تے لوکی رو رو ایویں اپنے نیر بہاون، موت تو سمجھن دشمن ایویں اپنا آپ بچاؤ۔ وہ جو ابھی آپ بات کہہ رہے تھے جی کہ جسم کہتا ہے کہ میں نے نہیں مرنا بے شک، اور روح کہتی ہے کہ میں نے جانا ہے، جی ٹھیک ہے۔ ماں حاصل شعر ہے میری نظم کا کہ موت دا ڈر تے اونا جنہ دھرتی ظلم کمایا، واہ، وہ ڈرے موت سے۔ بے شک، موت دا ڈر تے اونا جنہ دھرتی ظلم کمایا، موت دا احسان نے جنہیں رب نال جا ملایا، واہ، خبریں کنے کنوں پڑھ کے قبرے جا لٹایا۔ یعنی کہ جن لوگوں نے اس دھرتی پہ ظلم کیا ہے اور کر رہے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے موت ان سے، کو ڈرنا چاہیے موت سے۔ بے شک، مومنوں کو کیسے ڈر؟ بے شک، مومنوں کو کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ اللہ کے بارے میں یہی آتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اچھا آخری مصرع ہے، وہ کہتا ہے
سال مہینے پل وچ موقع ہے، جتنی مرضی لمبی بے زندگی شک گزارے جی ایسے ہی لگتا ہے کہ کل آیا تھا آج جا رہا جی ہوں۔ سال مہینے پل وچ موقع ہے، وہ کی پھر کہانی، مٹی دی ایک ٹھیری رہ گئی جگ تے پھر نشانی، مٹی اندر رل کے راز سمجھ آیا بابا بلے شاہ کہ ہاں مٹی گور میں جب مل گئے تب یہ راز ہم نے پایا ہے۔ راز پایا ہاں کہ گور پہ کوئی اور مٹی اندر رل کے راز سمجھ آیا، مٹی اندر رل میں لوکاں مٹی نو دفنایا، واہ واہ، خبریں کنے کنو پڑھ کے بہت خوبصورت کہ مٹی کو ہی ہم نے دفنا دیا۔ بہت خوبصورت بخاری صاحب۔ خواتین حضرات، بخاری صاحب کی شاعری میں آپ کو سنواتا رہتا ہوں، بہت خوبصورت شاعری ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کے دور کے بابا بلے شاہ ہمارے سید عاصم بخاری صاحب۔ آپ سے انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں بات ہوگی، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔